بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ اس رب کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آپ لوگوں کے لیے آپ ہی کی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ آپ ان کے پاس سکون حاصل کریں اور آپ لوگوں کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دیں۔ یقیناً اس میں بہت سا ثبوت ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ خود سوچ لیجئے، لاجیکلی سوچ لیں کہ واقعی کو فائدہ ہے، یا اگر لیٹ سپوز کہ اگر یہ فیملی نہ ہوتی، شادیاں نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اس کو آپ ذرا لاجیکلی خود سوچ لیجیے۔ پھر ایک اور موقع پہ سورۃ النساء میں فرمایا فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ایسی خواتین سے نکاح کریں جو آپ کو پسند ہو، کہ بھی جب کسی مرد اور خاتون میں آپس میں ایک دوسرے کو پسند وہ کریں تو پھر وہ آپس میں شادی کر لیں، پھر ان سے معاملہ چلے آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریزن بھی بیان فرما دی، اپنے فرمایا نوجوانوں آپ میں سے جو نکاح کرنے کی وسعت پاتا ہے تو اسے کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو حیا سے جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یعنی ایک یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے شادی کا کہ انسان میں پھر یہ ایک سیکس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے، ورنہ ادروائز تو یہ ہو نا کہ یہ فرض کر لیجئے کہ انسان اگر بالکل جانور کی طرح ہی رہ رہا ہو تو پھر تو کوئی وہ شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جب جس بلہ اور بلی کو جو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ آپس میں اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ لیکن اب ہوتا کیا کہ ان کے یہاں پھر بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چند گھنٹوں مہینوں کے اندر ہی وہ جوان ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے لیے 25 ایئرز لگتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دیا کہ بھی آپ پہلے حیا کے ساتھ رہیں اور اس فیملی کے ساتھ رہیں، اور یہی فیملی یعنی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ازدواجی تعلق وہی کریں، آپس میں کوئی اور نہ کرے۔ تو اب آپ دیکھیے، اب پچھلی صدی میں جو فلسفہ یورپ میں جو پھیلا تھا کہ نکاح جو ہے نہ ہو تو کیا حرج ہے، یعنی وہ بچے آ جائیں وہ اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ چلا لے گی معاملات کو، انہوں نے یہ سوچا تھا۔ اب پریکٹیکلی آپ خود سوچ لیجئے، اب دیکھیں میاں بیوی اگلی اولاد کے درمیان حقوق پورے ہونے چاہیے نا، اور وہ یہی ہوتے ہیں کہ میاں بیوی شادی ہوتی ہے تب بچہ ہوتا ہے تو بچے کی وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح جب وہ بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو اب انہی کی اولاد جوان ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ کسی کے لیے اگر زیادتی نہ ہو اور کسی کا استحصال نہ ہو، یعنی یہ آبجیکٹو ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک باقاعدہ ایک شریعت کے احکامات کر دیے کہ آپ شادی کریں اور رہیں اس طرح سے۔ اس کے لیے ایک دوسرے کے لیے کچھ محبت کے ساتھ زندگی میں رہیں، انجوائے بھی کریں اپنی زندگی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر آپ کے ہاں پہ جو اولاد پیدا ہوگی تو ان کی خدمت بھی آپ نے کرنی ہے، اور اسی طرح آپ جب ایک خاص ایج میں پہنچیں گے تو پھر یہی اولاد آپ کی خدمت کرے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ یورپ میں یہ ہوا کہ ان کا ایک معاملہ ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ چلو یار یہ شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی طرح رہ لیں۔ تو لیکن آپ پریکٹیکلی سوچ لیجئے کہ ایک بالکل ایک ٹیشو پیپر کی طرح کا یہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ بس جناب وہ دونوں میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں تعلق بنا، آپس میں جو سیکس ہے وہ کر لیا، کر کے اس کے بعد
جب پھر آپس میں وہ معاملہ چھوڑ کے چلے گئے اور تعلق ختم. اچھا اگر تو اتنا ہی ہوتا تو چلو ہوتا معاملہ، لیکن اب پرابلم کیا ہوا ہے یورپ میں اور امریکہ میں بھی یہی ہوا ہے کہ پھر تو یہ ہوا کہ خواتین یہیں پھر میڈیسنز بھی بن گئیں کہ بھی تاکہ بچہ پیدا ہی نہ ہو سرے سے، تو وہ کرتی نہیں. اچھا بچے پیدا نہیں ہوئے، چلو اس ٹائم تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی جب وہ جوان تھے، لیکن جب وہ ایک بڑی ایج میں پہنچتے ہیں مرد بھی اور خواتین بھی، تب ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کاش ہمارے بچے ہوتے. اس کے لیے میں آپ کو ایک سجیشن دوں گا کہ آپ یورپین اور امریکن کوئی ایسے لوگ، ان کے آرٹیکلز بھی خیر بہت کچھ لکھے گئے وہاں پہ، یا کوئی پریکٹیکلی کوئی ایسے آپ ڈھونڈ لیں، ان سے ای میل پہ آپ ذرا کوئی دوستی کر کے ڈسکشن کر کے پوچھیں کہ جناب آپ کو شادی نہیں آپ نے کی تو پھر آپ بتائیے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب اب ان کو کتنا مس وہ کر رہے ہیں اپنی اولاد کو. اور پھر تو یہ بھی انہیں کرنا پڑا کہ جناب اب چونکہ میجورٹی اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ بزرگ زیادہ ہیں اور نوجوان کم ہیں، تو وہ اسی لیے امیگریشن کا سلسلہ انہوں نے کیا ہے تاکہ چلو ہم لوگ ہی آ جائیں، آ کے ان کی ایک پوری اکانومی کو تو چلائیں نا، کیونکہ بزرگ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کر سکتے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ امیگریشن کا پورا سلسلہ، اب چلو اتنی بڑی آبادی آ گئی تو اب وہ امیگریشن کو انہوں نے اب کم کر دیا. تو ذرا آپ سوچئے کہ بھی وہ بہتر طریقہ تھا یا جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جو حکم دیا ہے شادی کا اور نکاح کا، تو یہ بہتر آپشن ہے یا وہ آپشن بہتر ہے؟ اس میں آپ خود اس کا ایک انالیسس کر لیجئے، دیکھ لیجئے، اور پھر آپ خود ہی ڈیسیژن لے سکتے ہیں. اچھا یہ شریعت کے جو احکامات ہیں قرآن مجید سے شروع نہیں ہوئے، بلکہ اس سے پہلے سے ہی آدم علیہ السلام سے یہ شریعت چلی ہوئی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے.